مجھے ایک ذمہ دار شخص نے بتایا جو محافل کا انتظام و انصرام کرتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک پیر صاحب تشریف لائے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ بر وقت تشریف لے آئیے گا، لیکن وہ دیر سے آئے تو ہم نے ان کو بڑا زور دیا کہ محراب کے پچھلے جانب سے جو عقبی دروازہ ہے اس سے آپ اندر تشریف لے آئیے تاکہ تقریر واز نعت جو بھی چل رہا ہے اور پھر اتنے لوگوں کا ہجوم ہے تو آپ گزریں گے تو وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو ادھر سے آؤں گا، اور پھر وہ جو ہے وہ دروازے سے مین دروازے سے داخل ہوئے اور پھر لوگ کھڑے ہو گئے اور پھر نعرے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں اور بوڑھے آدمی نیچے آ رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہولے ہولے چل رہے تھے، ہوتا نا کہ گنجائش مل گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، کوئی بوڑھا آدمی ہے زخمی ہو جائے گا، اس کا تقدس مجروح ہوگا، لیکن وہ ہولے ہولے چل رہے تھے، وہ اس پروٹوکول کا لطف لے رہے تھے، اس پروٹوکول کا نشہ اٹھا رہے تھے۔ مجھے بتاؤ بوڑھوں کے اوپر لوگ گر رہے ہیں اور اس پروٹوکول کا بھی جو لطف اٹھا رہا ہے، پھر ایسے پیر اور یہ وزیر مشیر اور حکمرانوں کا کیا فرق رہا؟ تو یہ ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ بزرگوں سے ملنا، علماء سے ملنا، نعت خوانوں سے ملنا، قاریوں سے ملنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی کو دھکا دے کے ملتے ہیں، وہ تو حجر اسود کو چومنے سے بھی روک دیا گیا اگر کسی کو دھکا دینا پڑے۔ حجر اسود کون ہے؟ یمین اللہ، اللہ کا دست راست ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ۔ جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ رب سے مصافحہ کرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن کہا کہ اگر رش ہے، کسی کو دھکا دیتے ہیں اور کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ دور سے ہی اس کی طرف اشارہ کر کے جو ہے وہ استلام کر لیں، آپ رش میں نہ گھسیں۔ تو جب حجر اسود جو یمین اللہ ہے، حجر اسود کو چومنا رب سے مصافحہ کرنا ہے، تو کیا حیثیت بچتی ہے رضا ثاقب مصطفی کی، کیا حیثیت بنتی ہے قاری کی، نعت خان کی اس کے مقابلے میں کہ آپ مسجد کا تقدس مجروح کر رہے ہیں اور پامال کر رہے ہوں، اور بوڑھے بزرگ روندے جا رہے ہوں، بچے روندے جا رہے ہوں، اور آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں تاکہ پروٹوکول انجوائے کریں، یہ لطف لیں، کشید کریں مزہ۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ اچھے مسلمان کے اچھے انسان بھی نہیں ہیں، آپ تو اپنے آپ کو شیخ المشائخ کہلاتے ہیں نا، زینت القراء ہیں، آپ تو طوطی پاکستان ہیں، آپ تو خطیب امت مسلمہ ہیں، آپ تو نابغہ روزگار ہیں، آپ تو بہت بڑے ولی ہیں، اور آپ پتہ نہیں کیا کیا ہیں وہ القاب جو آپ کے ساتھ لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اچھے انسان بھی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کس کی وجہ سے بوڑھا روندا جا سکتا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے روندا جا رہا ہے، اور آپ کی طبیعت گھٹن میں نہیں آتی، آپ کے چہرے پر پریشانی نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہیں، جس طرح قدم دکھتے ہیں اور ایسے ایسے چلتے ہیں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ لطف کشید کر سکیں۔ تو صاحب آپ کو گمان ہے، آپ کے مرید کہتے ہیں کہ آپ شیخ المشائخ ہیں اور غوث اثر ہیں، زمانے کے مقتدا ہیں، اس زمانے کے سب سے بڑے آپ ہیں، لیکن یہ آپ کے مرید کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں آپ اچھے انسان بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بہت لحاظ رکھنا ہے، یہ ہمارے دین کی اقدار ہیں اور ان کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جو ہماری محافل کا سٹائل بن گیا ہے اور جو صورتحال بن گئی ہے، یہ خانہ زاد چیزیں ہیں، شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی۔